السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، آئی ایم ڈاکٹر محمد انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس اینڈ فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ، اور آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی کمر یعنی بیک بون کا کس طرح سے خیال رکھیں۔ بیک بون جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، بیک بون کا لفظ جو ہے وہ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کی بیک بون ہے، یہ ہماری ویلیوز کی بیک بون ہے، یہ ہماری آرگنائزیشن کی بیک بون ہے۔ فلاں چیز جی ہماری ہماری جو ہے وہ آرگنائزیشن کی بیک بون ہے، ہماری فرم کی بیک بون ہے۔ بیک بون سے مراد ہے یہ وہ سٹرکچر ہے، یہ وہ بونی سٹرکچر ہے جس کے اوپر ہماری ساری باڈی کھڑی ہے۔ یقیناً جسم کے ہر ایک حصے کا جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ہے، اپنا اپنا رول ہے، لیکن بیک بون کا جو ہے وہ سینٹرل رول ہے۔ بیک بون شروع ہوتی ہے بالکل اسکل کے نیچے سے، گردن سے شروع ہوتی ہے، چھاتی سے ہوتی ہوئی پیچھے پیٹ سے ہوتی ہوئی نیچے پیلوس میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو پیلوس کو یہ ہمارے دماغ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور اس کے اندر حرام مغز گزرتا ہے جو کہ اعصاب ہمارے سارے جسم کو سپلائی کرتا ہے، ہمارے اپر لمبس کو، لوور لمبس کو، ایبڈومن کو، چیسٹ کو، ہر جگہ کو یہ اعصاب سپلائی کرتا ہے تاکہ ہم اپنی موٹر ایکٹیویٹیز، ہم اپنے چلنا پھرنا برقرار رکھ سکیں، اور ہم محسوس بھی کر سکیں کہ کیا چیز گرم ہے، ٹھنڈی ہے، درد ہے، یا کیا لمس کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ اسی کی مدد سے، جو حرام مغز اس کے اندر، جسے اسپائنل کارڈ کہا جاتا ہے، اسپائنل کارڈ کی مدد سے ہم محسوس کرتے ہیں، اور موٹر ایکٹیویٹی، ہمارا چلنا پھرنا، سب کچھ جو ہے وہ اسی حرام مغز کی مرہون منت ہے۔ یہ کیا چیز ہے حرام مغز یا اسپائنل کارڈ؟ کیا چیز ہے اسپائنل کارڈ؟ بیسکلی نروز ہیں، بیسکلی وائرز ہیں جو کہ الیکٹرک کرنٹ لے کے آتی ہیں ہماری باڈی میں، اور ہماری باڈی کے کو جس طرح کا الیکٹرک کرنٹ ملتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ دماغ جو ہے وہ حرام مغز کے تھرو سگنلز جو ہے وہ باڈی تک پہنچاتا ہے کہ ابھی ہاتھ کو ایسے موو کرنا ہے، یہ فارورڈ لے کے آنا ہے، اس کو بیک پہ لے کے آنا ہے، اس طرح سے۔ تو کمر کا درد یا کمر کے موہروں کی تکلیف بہت سارے لوگوں کو ہے۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں جو لوگ ہیں، 40% اس سے متاثر ہیں، 50 سال میں 50%، 60 سال کی عمر کے 60%، 70 سال کی عمر کے تقریباً 70% لوگ جو ہے وہ کمر کی درد کا شکار ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ایکسرسائز کی لیک آف ایکسرسائز کی کمی اس کی وجہ ہے۔ ایکسرسائز ہم کرتے نہیں ہیں، ہم اپنی بیک کا شروع سے خیال نہیں رکھتے۔ بیک کا برائے مہربانی بہت شروع سے، اپنے بچپن سے بیک کا خیال رکھنا شروع کریں۔ یہ چیزیں والدین کو جو ہے وہ سکھانی ہوتی ہے اپنے بچوں کو کہ بیٹا اپنی بیک پہ آپ نے وزن نہیں ڈالنا، آپ نے اگر کوئی ہیوی چیز لفٹ کرنی ہے تو ٹانگوں سے لفٹ کرنی ہے، بیک کو ایسے سیدھا ہولڈ کرنا ہے، اور پیلوک جو ہے وہ آپ نے جوائنٹ کے اوپر یا آپ نے نی جوائنٹ کے اوپر لفٹ کرنا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ اگر بیک کا خدا نخواستہ مسئلہ بن گیا تو بیک ریپلیسیبل نہیں ہے۔ نی جوائنٹ آپ کا ریپلیس ہو سکتا ہے، آپ کا ہپ جوائنٹ ریپلیس ہو سکتا ہے، آپ کی بونز کی جگہ خدا نخواستہ، یا میری بونز کی جگہ جو ہے وہ بالکل پروستھیسس، بالکل اسٹیل کی بون ڈل سکتی ہے، لیکن اس کی جگہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسپائن کو جو ہے وہ نکال کے ایک مورے کو نکال کے اس کی جگہ دوسرا مورا فٹ کر دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر سے، موہروں کے اندر سے جو ہے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کے اندر سے اعصاب گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپریشن جو ہے ممکن نہیں ہے ابھی تک کسی بھی جگہ دنیا میں۔ اس لیے اپنی کمر کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کیا مسائل ہوتے ہیں کمر کے ساتھ؟ بونی ویکنیس آ جاتی ہے، بونی ویکنیس آ جاتی ہیں، یا مسلز کی ویکنیس کی وجہ سے پوسچر اب نارمل ہو جاتا ہے، یا انفلیمیٹری کنڈیشن یعنی سوزش والی کنڈیشنز جو ہیں وہ مسئلہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، یا ویکنیس ہو سکتی ہے، یا انفلیمیٹری کنڈیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، یا مسل کی ویکنیس کی وجہ سے۔ اور اس میں پوسچر کا کارڈینل رول ہے، آپ نے پوسچر مینٹین رکھنا ہے اپنا۔ پوسچر کیسے؟ نیک کی طرف سے تھوڑا سا یہ ایسے پیچھے کی طرف، پیچھے کی طرف جو ہے وہ کنکیو ہوتا ہے، ہماری گردن والے جو مورے ہیں۔ جو چھاتی والے مورے ہیں وہ پیچھے کی طرف کنویکس ہوتے ہیں، پھر پیٹ والے پھر پیچھے کی طرف جو ہے وہ کنکیو ہوتے ہیں، یعنی گردن والا جو ہے وہ ایسے پیچھے کی طرف، اگر فیس اس طرف ہو پیشنٹ کا تو گردن والا جو ہے پیچھے کی طرف کنکیو، یہ چھاتی والا ایسے پیچھے کی طرف کنویکس، ایبڈومن والا پھر کنکیو، اور پیچھے سیکرل یا پیلوک پورشن جو ہے وہ پھر پیچھے کی طرف کنویکس ہوتا ہے۔ تو اس پوسچر کو آپ نے مینٹین کرنا، اور یہ پوسچر تب مینٹین ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو کھینچتے ہیں، اپنے پیچھے جو ہے وہ بیک سپورٹ رکھتے ہیں۔ بیک کے لیے جو بیک گارڈ ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں اگر آپ سیٹ پہ، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ گردن کے اوپر بھی اگر آپ کی سیٹ جو ہے وہ زیادہ پیچھے کی طرف ہے، آپ ایزی چیئر استعمال کرتے ہیں، تو گردن کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے آپ اسپیشلی ڈیورنگ ڈرائیونگ یا لانگ آفس آورز میں، آپ جو ہے وہ گردن کے ادھر سر پہ نہیں رکھنی سپورٹ، کوئی گردن کے اوپر سپورٹ رکھنی ہے تاکہ آپ کی گردن جو ہے وہ سپورٹڈ رہے، گردن کے موروں کے اوپر اب نارمل پریشر نہ آئے۔
پھر جب ورک پلیس پہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو اسٹریچ کر کے بیٹھیں، اپنی کمر کو اسٹریچ کر کے بیٹھیں، اور آپ کا جو آپ کی اسکرین ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، وہ آپ کی آئی سائڈ پہ ہو بالکل. اگر نیچے ہوگا تو پھر آپ نیچے کر کے دیکھیں گے، جیسے موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو گردن کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو آپ اپنے لیول پہ رکھیں گے تو آپ اپنی گردن کو صحیح اسٹریچ کر کے اپنا کام کر سکیں گے. پھر آپ کا ڈیسک جو ہے وہ اپروپریٹ لیول پہ ہونا چاہیے، آپ کے ایلبو کے لیول پہ آپ کا ڈیسک ہونا چاہیے. ایسے ایلبو جب آپ ایزیلی رکھیں تو آپ کے ڈیسک کے اوپر آنی چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اونچے ہوں اور آپ ایسے جھک کے جو ہے وہ ایلبو نیچے لگا رہے ہو. نہیں، آپ نے چیئر کی ہائٹ اس طرح کی رکھنی ہے کہ جب آپ ایسے ایلبو رکھیں، اپنے ٹیبل کے اوپر ایلبو رکھیں تو ایلبو آپ کی بالکل سکون سے اس کے اوپر جو ہے وہ آ جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو نیچے جھکنا پڑے ایلبو اپنے ٹیبل پہ رکھنے کے لیے. تو ایلبو کے لیول پہ آپ کا ڈیسک ہو، آپ اپنی ٹائپنگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ کے ایلبو کے لیول پہ وہ آپ کا اپریٹس سارا پڑا ہونا چاہیے، اور آپ کی آئیز کے لیول پہ آپ کی اسکرین ہونی چاہیے. پھر جب موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ مسئلے پیدا ہونے کے امکانات ہیں ان فیوچر، کیونکہ ابھی یہی جنریشن ہے جو کہ موبائل کا استعمال ہر وقت کیے جا رہی ہے. اس سے گردن کے موڑوں کو نقصان ہوگا. گردن کے موڑے جو ہیں وہ اپنا نیچرل خم جو ہے وہ لاس کر جائیں گے، اور پیچھے جو ہے وہ اب نارمل ایک ہمپ نکل آئے گا بہت سارے لوگوں کو آنے والے وقت میں، آنے والے شاید 5 سال میں، 4 سال میں اس طرح کے کیسز بہت سارے رپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو پلیز موبائل کے یوز کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کریں، لمٹ کریں. موبائل کا ایکسیسو یوز جو ہے وہ بھی نقصان کرے گا آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو. پھر ہر وقت ریڑھ کی ہڈی کی ایکسرسائزز کریں. ریڑھ کی ہڈی کی ایکسرسائزز، آپ گردن کی فار ایگزامپل آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، گردن کے موڑے ہر طرف سے فری ہیں تو ان کو ہر طرف کو اسٹریچ کرنا ہے، اس طرف بھی، اس طرف بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی، اور پھر ایسے گول روٹیٹری موومنٹ سے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اتنے فلیکس ہوں آپ کے کہ یہ والا آپ کا کان ادھر لگے، آپ کے شولڈر کے ساتھ آ کے لگے یہ والا کان، اور اسی طرح سے آپ کا آکسیپٹ جو ہے وہ پیچھے لگے اور آپ کی تھوڑی سامنے چھاتی پہ لگے آ کے. تو یہ والا اتنا آپ کا فلیکسیبل ہونا چاہیے. پھر کمر کی ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے، سائڈ سے ٹو ٹچ کرنی ہے، دونوں سائڈوں کی طرف ایسے آپ نے آرم سیدھا اسٹریچ کر کے ایسے سیدھا سائڈ کی طرف جا کے سائڈ سے کوشش کرنی ہے اپنے اینکل کو ٹچ کرنے کی. اتنا اسٹریچ ہونا چاہیے. سامنے کی طرف ٹو ٹچ کرنا منیمم ہے. اگر آپ ہتھیلیاں زمین پہ رکھ سکتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے. پیچھے کی طرف اسی طرح آپ بہت زیادہ اسٹریچ کریں اپنے آپ کو، اپنے کمر کو بالکل فری رکھیں. جو کمر کے موہرے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ایکسٹرا بونز بننا شروع ہو جاتے ہیں، آسٹیوفائٹس کہتے ہیں ہم ان. یہ آسٹیوفائٹس جو ہیں وہ کمر کے موڑوں کو ہلنے نہیں دیتے، بعض کا فکس کر لیتے ہیں. تو اس کو فکس ہونے سے آپ نے بچانا ہے. آپ نے اپنی گردن کو اور اپنے جو کمر کے موڑے ہیں ان کو آپ نے موبائل رکھنا ہے، اور ان کا نیچرل جو کرویچر ہے وہ برقرار رکھنا ہے. جب آپ لیٹیں تو کسی سخت جگہ پہ لیٹیں. آپ بہت زیادہ نرم بیڈ پہ لیٹیں گے تو آپ کی جو کمر ہے وہ اس کو نقصان ہوگا. پھر آپ اپنی کمر کے نیچے، پیٹ والے حصے کے نیچے تھوڑی سی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں. جس دن آپ کو درد ہو تو آپ کوئی فولڈ کر کے ٹاول جو ہے وہ رول کر کے رکھ سکتے ہیں کمر کے نیچے. جب آپ کو درد ہو اس سے آپ نیچرل خم واپس آ جائے گا، سپورٹ ملے گی تو آپ کو درد بھی کم ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ طاقت والی چیزوں کا استعمال، وائٹامن ڈی کا استعمال اور کیلشیم کا استعمال، انڈا، گوشت، کلیجی کا استعمال. لیکن وزن کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے آپ نے. کھانے والی چیزوں کی جب بھی بات آتی ہے ہمارے ریجن میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم جتنے موٹے ہوں گے اتنے ہم صحت مند ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ موٹے ہوں گے تو آپ کا وزن جو ہے وہ پیٹ آگے کی طرف بڑھے گا، آپ کا سینٹر آف گریوٹی بہت آگے چلا جائے گا، آپ کے پاؤں سے آگے نکل جائے گا. تو اس سے مسئلہ ہو جائے گا بہت زیادہ. اس سے آپ کا سارا پوسچر تباہ ہو جائے گا. آپ کی ریڑھ کی ہڈی بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا. ریڑھ کی ہڈی کو، نہ صرف ریڑھ کی ہڈی کو بلکہ ٹانگوں کے بڑے جوائنٹس جو ہیں، پیلوک جوائنٹ ہے، نی جوائنٹ ہے، اینکل جوائنٹ ہے، اس کو بھی نقصان ہوگا. اور پھر پلانٹر فیشیائٹس، جو سول ہے اس کے نیچے، پاؤں کے سول کے نیچے فیشیا ہوتے ہیں، اس کو بھی ڈیمیج ہوگا اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. یہ موٹا موٹا میں نے آج کی ویڈیو میں ویورز آپ کو بتایا ہے کہ ویٹ کنٹرول کریں، وائٹامن ڈی لیں، کیلشیم کا استعمال کریں. ایکسرسائز بہت ضروری ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. اسٹریچنگ ایکسرسائزز کا بہت زیادہ رول ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ اپنی زندگی پہ جو ہے وہ ظلم کریں اور ہر وقت بھاگتے رہیں، نہیں، لیکن تھوڑا ٹائم روزانہ بہت ضروری ہے آپ کی دل کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کے مسلز کی، بیک کی اور بونز کی ہیلتھ کے لیے. اگر آپ بالکل ان ایکٹیو ہو کے ہر سارا دن بیٹھے رہیں گے اور ڈیسک ورک کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اس سے فائدہ ہوگا. آپ میری ویڈیو لائک کریں گے، پیج کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوست اور رشتہ داروں کو بھی ریکمینڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.